آج پاکستان کی حالت یہ ہے، تمام پاکستان از سبسروینٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے۔ شف سے کام نہیں بنے گا۔ اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے اوتھ پہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے حلف اٹھایا، دے آر انڈر اوتھ، سپاہی سے لے کر جنرل تک وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں ہوں گا۔ بادشاہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ وہ کہتے ہیں بابا خدا کو مانو، جو خدا پاک نے میرے وطن میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جو اللہ پاک کے یہاں منرلز ہیں، اس پہ ہمارا کم سے کم بچوں کو آپ تسلیم کر دو۔ آپ نے یہ گارنٹی کہاں سے لی ہے؟ اسے ہم نہیں جائیں گے، اسے ہم نہیں بچیں گے۔ جی ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہمارا دشمن یہ کر رہا ہے، ہمارا فلانا یہ کر رہا ہے۔ آپ اپنے دشمن کو یہ موقع کیوں دیتے ہیں؟ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا۔ کوئی کسی کا غلام ہے۔ یہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ بانی قوم خود ایک بہت بڑے وکیل، بہت بڑے آئینی ماہر تھے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، اپنے اپنے مادر وطن پہ ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ نہ کسی کو یہ وطن کسی نے خیرات میں دیا ہے، نہ کسی کو یہ وطن کسی نے زکوٰۃ میں دیا ہے۔ اس پہ رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچرز ہیں ان کا۔ اس کے چلانے کا واحد راستہ یہی تھا کہ اس کو ایک جمہوری فیڈریشن، جس میں آئین کی بالادستی ہوتی، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتا، اور تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکلتی۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سال میں ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ کتاب پرنٹڈ شکل میں مجھے نہیں ملی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا کہ باپ کتاب پہ بولنے پر دے رہے ہیں، کچھ دے دیں، تو انہوں نے وہ پریس کو جو کاغذات دیے تھے وہ میں نے جلدی پڑھے۔ بلاول کا انٹرویو آدھے میں رہ گیا۔ ان تمام انٹرویوز کو اگر ہم پڑھ لیں، آپ نے ضرور پڑھ لیا ہوگا، ان تمام انٹرویوز کے دینے والے سیاسی کارکن، سیاسی اکابرین ہیں۔ میں نے تو جلدی میں پڑھا، اگر آپ غور سے پڑھیں تو تقریباً سب کا جنہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، محتاط بات اس الیکشن کے متعلق 40 دن پہلے یہی ہے کہ یہ انتخابات اچھے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سب نے، تقریباً سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض نے بڑی واضح انداز میں کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پرانے دوست ساتھی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں، تو ہم نے عاقبت اسی میں سمجھی کہ ہم اپنی پارٹیوں سے اپنے فاصلے بڑھائیں اور اس الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ جن سے بھی سوال کیا گیا، بڑے محتاط انداز میں اسٹیبلشمنٹ، کسی نے واضح طور پہ نہیں کہا کہ بھائی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایک جمہوری فیڈریشن چلانا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے اس ارادے میں اتنے پکے ہیں کہ ان کی اس سیاست کی کشمکش میں ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹا۔ اس کے بعد جو باقی ماندہ ملک ہے، اس میں بھی آج وہ اسی گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ہم بھی اچھے بچوں کی طرح ان کے سبارڈینیٹ بن کر وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں۔ ان کی میں معافی چاہتا ہوں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، سارے میرے کولیگ ہیں۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے، تمام پاکستان از سبسروینٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ آپ کے ضلع کو میجر چلا رہا ہے، آپ کے ڈویژن کو کرنل چلا رہا ہے، آپ کے صوبوں کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا ہے۔ شف سے کام نہیں بنے گا۔ ہمیں واضح طور پہ کہنا ہوگا
کہ بھائی یہ ملک، اس ملک کا ایک آئین ہے، اس آئین میں تمام اداروں کے فریم ورک میں معلوم ہے. دکھ ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی کہ ہم ایسے بھی پاگل نہیں ہیں کہ آسمان سے کوئی بھی پتھر گرتا ہو ہم سر رکھ دیتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان آج ڈوبنے اور بچنے کے دورائی پہ کھڑا ہے. اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم بچانا چاہتے ہیں، اگر تو ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے اوتھ پہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے حلف اٹھایا، دے آر انڈر اوتھ، سپاہی سے لے کر جنرل تک وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ دار نہیں ہوں گا. حلف وعدہ ہوتا ہے، حلف کمٹمنٹ ہوتی ہے. کل آپ نے ٹرمپ کا حلف سنا، 3 منٹ کا حلف تھا، بائبل پڑھا ہوا تھا، اس پہ ہاتھ رکھا کہ میں فلانا فلانا فلانا، میں سچ امریکہ کی آئین کی فلانا تحفظ پروٹیکشن کروں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اس گناہ کبیرہ میں شامل ہوں گے اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ایک خطرناک حادثے سے دوچار ہو جائے. کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ فاٹا سراج اللہ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. فاٹا آپ کا وہ بازوی شمس زن تھا، کبھی آپ کو وہاں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہاں آپ کے لیے مشکلات ہوں. کیا ہوا کہ آج آگ اگلی جا رہی ہے ہر زندگی؟ بلوچ علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچ علاقے، سیدھی سادی بات ہے، آج بھی یہ ملک چل سکتا ہے، آج بھی یہ ملک چل سکتا ہے. فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ وہ کہتے ہیں بابا خدا کو مانو، جو خدا پاک نے میرے وطن میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جو اللہ پاک کے یہاں منرلز ہیں، اس پہ ہمارا کم سے کم بچوں کو آپ تسلیم کر دو. بلوچ انسرجنسی کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں بغاوت ہے. کون سی بغاوت؟ بلوچ پشتون آبادی، اب سن کے حیرانگی ہوگی کہ تمام بلوچ پشتون آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. اتنی جھوٹی موٹیاں ان لوگوں نے لکھی ہیں. تمام بلوچستان کی آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ضلع گوجرانوالا، ضلع سہیوال، ضلع لائل پور، ضلع لاہور، لیکن ان کی وسعت، ان کی زمینیں، اس میں ملنے والی نعمتیں وہ اربوں کربوں ڈالر کی ہیں. آج کبھی کبھی جاتے ہیں بلوچ علاقے میں، ہم سے بہت کم لوگ گئے ہیں. اور عورتوں کو تو چھیڑیے، بلوچ مرد کے پاس 3 کپڑے کا تصور نہیں ہے. بلوچ مرد کے پاس 3 جوڑے کا تصور نہیں ہے. غریب بلوچ وہ بہت متوسط طبقے کا ہے، اگر اس کے ہاں 2 بکریاں ہیں، اس کو دودھ ملتا ہے، لسی ملتی ہے، پانی کا گزارا ہوتا ہے، وہ بڑا متوسط طبقے کا ہے. آپ سب پاکستان کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. مثال میں دیتا ہوں، 60s میں گیس پیدا ہوئی بگٹی علاقے میں، بلینز آف ڈالرز کی گیس. یہ گیس یہاں تک اس بلڈنگ میں ہوگی، گلگت میں ہے، چترال میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. پنجاب سندھ کے کارخانے اس سے چلتے ہیں، لیکن آج بھی بگٹی اور مری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں روٹی توے پہ پکاتی ہیں. تو کون چھوڑے گا اس پالیسی کے تحت آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ اور جب آپ کو منع کیا جاتا ہے، آپ ان کو دہشت گرد لگا کے بسم اللہ شروع کر دیتے ہیں. خدا کے معنی، فار گاڈ سیک لیٹ us گیٹ اپ. یوکرین روس کے بالکل یہاں ہے، ادھر مرد بالکل ہمارے عورتوں سے بھی نازک ہیں. آج یوکرین کو دنیا نے سپورٹ دی ہے، رشین ٹینک، رشین ہیلی کاپٹر، رشین فلانا ان کی ضد دے دی ہے. رشیا حیران پریشان ہے کہ یوکرین کا کیا کرے. آپ نے یہ گارنٹی کہاں سے لی ہے؟ اسے ہم نہیں جائیں گے، اسے ہم نہیں بچیں گے. جی ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہمارا دشمن یہ کر رہا ہے، ہمارا فلانا یہ کر رہا ہے. آپ اپنے دشمن کو یہ موقع کیوں دیتے ہیں؟ اگر آج بلوچ کو اینٹی ٹینک، اینٹی میزائل، اینٹی فلانا دے دیا جائے تو پھر آپ کہاں رہیں گے؟ آپ وزیرستان میں لگے ہوئے قتل عام کر رہے ہیں. بسود علاقے میں پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا، 3 4 5 آدمی تھے کہ وہ القاعدہ سے تعلق ہے یا فلانا فلانا. آپ نے تمام مسعود قبیلے کو، the entire tribe
آپ نے انہیں بالکل پش آؤٹ کیا، نکلو اپنے گھروں سے. آپ نے سوات، تمام سوات کو وہاں سے نکالا، اپنے گھروں سے نکلو. کس لیے؟ میں یہاں دہشت گرد ڈوبنا چاہتا ہوں. دہشت گرد تو سراج الحق بتائے گا اپنے گاؤں میں آپ کو. دہشت گرد تو میں بتاؤں گا اپنے گاؤں میں آپ کو. دہشت گرد تو خاقان عباسی بتائے گا باسی علاقے میں. آپ نے تمام علاقوں کو وہ کیا. پھر آپ نے مسعود صاحب، یہ قبائلی دنیا آپ کو مروت، یہ ہمارے باقی جو پشتون علاقے، یہ آپ کو پیرا ملٹری فورسز کے لیے 1 لاکھ آدمی دیتا ہے. آپ ان کو ایک سانس میں دہشت گرد کرتے ہیں، دوسرے سانس میں قومی اسمبلی کے سامنے 2 مسعود کھڑے ہیں، 2 خٹک کھڑے ہیں، 2 وہ کھڑے ہیں، ان کے پاس کلاشنکوف ہے. فرانس کے سفارت کے سامنے، امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے، انگریزوں کے سفارت خانے کے سامنے یہی دہشت گرد کھڑے. یہ دہشت گرد تو کسی سفیر کو مار سکتے ہیں. یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ سیدھی سادی بات ہے. بسم اللہ کریں. بلو بک، پاکستان کا گرین بک یا بلو بک، اس میں نہیں کسی سے وہ کرتا. میرے کیا ہے، اپنے لوگ ہیں، جرنیل بھی اپنا ہے، پروفیسر بھی اپنا ہے، بچیاں بھی اپنی ہیں، بچے بھی اپنے ہیں. بلو بک میں وہ تیسرے درجے میں آتا ہے. ہماری لائن لگی رہتی ہے، سیاستدانوں کی لائن لگی رہتی ہے. جس طرح بچوں کو بلاتے ہیں سب بسم اللہ. کیوں جاتے ہو وہاں؟ تو what do you want there؟ کیا ہے وہاں؟ ابھی پشاور میں جو میٹنگ ہوئی، میں وہ نہیں ہوں. یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آپ کا سرکاری نوکر جس نے حلف اٹھایا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا، وہ آپ کو بلاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے کندھے مارتے ہیں کہ تاکہ فرنٹ کی سیٹ میں بیٹھ جائیں. اس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب ہم نے عقل سے نہ، ان سے ہم کریں خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ. نہیں بچا سکیں گے اس ملک کو آپ. پرسوں میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ ہمیں افواج کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارا مقابلہ 5 گنا یا 10 گنا بڑے دشمن سے ہے. تو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈول ریسپانسبلٹی سے فارغ کر دیں. آپ ٹینک چلائیں گے، آپ جہاز اڑائیں گے، آپ میزائل کریں گے، ہم سوکھی روٹی کھا کے، ہم دنیا جان کی محنت کر کے آپ کے لیے بہترین ہتھیاروں کا بندوبست کریں گے. جب جنگ کی بات ہوگی آپ جنگ کریں گے، باقی ہم گزارا کر لیں گے. واحد ملک ہے، معافی چاہتا ہوں، واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ان کی فائلز بنائی جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. کیا کرے گا یہ وزیر اعظم؟ کیا ڈیلیور کرے گا جب وہ کسی ساورن ملک کے سامنے؟ اس کا پھر دنیا نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے سارے خارجی کابرین، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے وزراء اعظم کو دخور اتنا نہ سمجھتے ہوئے سیدھا ان کے لیے 1 آدمی سے 2 آدمیوں سے ٹیکل کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی پارلیمنٹ، کروڑوں انسانوں کی پارلیمنٹ کو سبجوگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم نے اس پاکستان کو چلانا ہے، لیکن ہم چلانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، آئین بالادست ہوگا. آئین کے فریم میں جن اداروں کی جو پوزیشن ہے وہ اس میں ہوں گے. پاکستان اس امجہت بحران سے 5 سال تو مشکل ہے، شاید خاقان عباسی زیادہ جانتے ہوں گے. 10 سال میں بالکل سراج الحق، خاقان عباسی، آفتاب میرے بھائی، نواز شریف ہیں، بردرز، پیپلز پارٹی، ہم اس ملک کو اس بلا سے نکال دیں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس گناہ میں شریک ہوں گے، اور خدا نخواستہ پاکستان ایک خطرناک حادثے سے دوچار ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. لیکن پاکستان، اگر ہم سارے صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے کروڑوں انسان صبح بھی کہیں پاکستان زندہ باد، شام بھی کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا.